کیا بات ہے عزت صاحب، آبی نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ فرنٹ سیٹ پر عزت کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے سخت متوحش ہو کر سوال کیا۔ عزت کا اسے یوں لینے آنا کچھ اچھی پیشن گوئی نہیں کر رہا تھا۔ دل میں ہزاروں خدشے، سینکڑوں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں عزت کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ دل کسی بری خبر کی توقع سے گھبرانے لگا۔ پلیز بتائیے نا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ آبی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ عزت کی خاموشی پر وہ سہم کر ایک بار پھر بے قراری سے پوچھ بیٹھی۔ کیا آپ کو یقین نہیں کہ آپ کے فادر نے ہی مجھے بھیجا ہے؟ سڑک پر نگاہیں جمائے عزت نے لب کشائی کی تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بھلا اس نے یہ کب کہا تھا؟ یہ لیجئے موبائل فون اور خود بات کر لیجئے، یقین کر لیں۔ اس کی طرف فون بڑھاتے اس نے درست لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اس پتھر شخص سے بھلا کیا کہنا تھا؟ وہ شاید جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دیکھیے مس خان، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے، آنسو صاف کریں۔ شاید اس کے اشکوں کا اثر تھا کہ بالآخر عزت نے قدرے نرمی سے کہا، مگر اس میں بھی تحکم تھا۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ عزت اسے دیکھ کر سخت دج ہو رہا تھا۔ دیکھیے محترمہ، مجھ سے آپ کی سسکیاں قطعی برداشت نہیں ہو سکتی۔ برائے مہربانی آپ خاموش ہو جائیں۔ گاڑی میں گونجتی اس کی سسکیاں اسے سخت کوفت اور بیزاری میں مبتلا کیے دے رہی تھیں۔ پلیز آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیا بات ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں نے سر اٹھا کر بھیگے لہجے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے کی عاجزی تھی کہ عزت کو اپنے مزاج پر قابو پانا پڑا، جبکہ وہ پھر پوچھ رہی تھی، گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ آبی کہاں ہیں؟ لہجے کی بے قراری اور تشویش عروج پر تھے۔ سب خیریت ہے، ہاں شرمین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کیا وہ بے اختیار چیخ پڑی۔ عزت لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا تو اس کا دل ٹھیک گواہی دے رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ شرمین اس کی پیاری بہن حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ دیکھیے نرمین، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، صرف سر میں چوٹ آئی ہے، اسی لیے فی الحال آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے۔ عزت دھیرے دھیرے سمجھانے اور دلاسے دینے کے سے انداز میں بتا رہا تھا۔ نرمین یوں ہی سر اٹھا کر اشک برساتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر رو پڑی۔ عزت کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا تھا تو ابھی نے اسے بلوایا ہی کیوں تھا؟ آئی سی یو میں اس کا رکھا جانا قابل تشویش بات تھی۔ ہاسپٹل کا راستہ جیسے صدیوں میں طے ہوا تھا۔ عزت ٹریفک کی زیادتی کے باوجود جس قدر ممکن تھا تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ نرمین کے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، البتہ اب وہ دل ہی دل میں بڑی شدت اور عاجزی سے شرمین کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس وقت موقع اتنا نازک تھا اور نرمین کی جذباتی کیفیت اتنی ناگفتہ بات تھی کہ عزت چاہنے کے باوجود اسے کوئی سخت بات کہہ کر چپ نہیں کرا سکتا تھا، اور یہ بات بھی ان کے مابین ایک موجود تکلف کے خلاف تھی کہ اس کے آنسو پوچھ لیتا۔ وہ یوں ہی روتی سسکتی اس کے ساتھ بیٹھی، جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ذہن اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اسے عزت کے لاتعلق انداز کا بھی احساس نہ تھا۔ بقیہ راستے وہ سوچتا ہی رہا کہ اس کی دلجوئی کے لیے کچھ کہہ دے، مگر ایک تو اس کا مزاج اور اس کا سابقہ رویہ اس نرمی اور تبدیلی کے منافی تھا، دوسرا یہ لڑکی نرمین یاور خان اسے ہمیشہ ایک خاص فاصلے پر دکھائی دیتی تھی، نہ خود سے کم تر نہ برتر، مگر کچھ تھا ضرور اس میں جو عزت کی توجہ ہمیشہ فاصلوں کی طرف مائل کر دیتا تھا۔ شاید یہ خیال کہ وہ اس کے محسن اور گاڈ فادر کی بیٹی ہے، یا پھر یہ کہ وہ مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے مشرق اور مغرب تھے۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے گاڑی کو ابھی ٹھیک سے بریک بھی نہ لگائے تھے کہ نرمین دروازہ کھول کر بے اختیار باہر لپک گئی، اور جب تک وہ گاڑی کو پارک کر کے آیا وہ ریسیپشن سے معلوم کر کے آئی سی یو کی طرف جا چکی تھی۔ امی جی، امی جی، سمیر اور آبی سے کوریڈور میں ہی ملول، متفکر اور پریشان حال کھڑے مل گئے۔ وہ تڑپ کر امی جی کے گلے سے لگ گئی۔ نہ بیٹا نہ، ایسے نہیں روتے۔ امی جی اپنے اشک بھول کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ ان کے سینے سے لگی تھی، مگر موقع ایسا تھا کہ وہ اس بات پر خوش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ سمیر نے اسے آہستگی سے علیحدہ کیا اور بینچ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سب کی پریشانی مشترکہ تھی، سبھی ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ آبی گاہے بگاہے اسے اور امی جی کو دلاسا دیتے سمجھاتے۔ حد تو یہ ہے کہ سمیر بھی اس وقت ہوا چھوڑے دے رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ امی جی اور آبی کو اس طرح ساتھ ایک دوسرے کا درد بانٹتے دیکھ کر شاید حیرت سے ساکت ہی رہ جاتی، مگر وہ لمحے تو ایسے قاتل تھے کہ سوائے شرمین کے کسی کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ عزت جب تک وہاں رہا مختلف ڈاکٹر سے مشورے کرتا رہا اور ساتھ ساتھ ان سب کو تسلی بھی دینے کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد ابھی سب کے لیے کھانا لے آئے، مگر کسی کو بھوک نہیں تھی۔ ٹرے یوں ہی پڑی رہی، کسی کے منہ میں اڑ کر کھیل تک نہ گئی۔
3-4 گھنٹے سی کیفیت میں گزرے کہ لمحہ لمحہ قیامت بن کر بیتا۔ بالآخر ڈاکٹر نے باہر آ کر تسلی بخش خبر دی تو سب کے دلوں کی مدھم پڑتی دھڑکنیں آہستہ آہستہ معمول پر لوٹنے لگیں۔ گھر میں کسی سے بھی فرحات اور زوہا کے لیے بات کرنا ممکن نہ تھا، اور اگر وہ ایسا کر بھی لیتی تو بھی اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کی امید نہ تھی۔ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھی پانی پیتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں زوہا نے اندر جھانکا اور اسے کسی سوچ میں گم گلاس پر نظر جمائے دیکھ کر مسکراتی اندر چلی آئی۔ ہیلو ہیلو، کیا گلاس پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ زوہا نے بلند آواز میں بولتے اندر آ کر اس کے مراقبے کو توڑا اور پاس پڑی دوسری کرسی پر ٹک گئی۔ وہ چونکی تو ضرور، مگر جلد خود کو نارمل کر لیا۔ یہ کوئی عام گلاس نہیں ہے بچہ، یہ جام جمشید ہے، اور میں اس میں وہ کچھ دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے بچہ۔ اس نے سنیاسی بابا کا سا انداز اختیار کیا تو زوہا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کیا نظر آ رہا ہے بابا؟ اس نے بڑے اعتقاد اور یقین کا مظاہرہ کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں بچہ کہ اس دور کا فرحاد ایک اور شیری کے ساتھ افیئر بڑھا رہا ہے، اور اس وقت دونوں زمزمہ میں شاپنگ کر رہے ہیں بچہ۔ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے آنکھیں بند کر کے غیر متوقع طور پر کہا تو زوہا نے جھیپ کر اسے چپت رسید کی۔ اف، یہ ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا؟ وہ بلبلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں کھول کر اسے سخت تیوروں سے گھورا، جس کی آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت خراب لڑکی ہو تم، ایک تو فضول باتیں کرتی ہو اور وہ بھی اس قدر بلند آواز میں۔ زوہا خجالت اور طیش کے مظاہرے کے طور پر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ اپنا بے ساختہ قہقہ نہ روک سکی۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ہنسی کے دوران اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے پوچھا تو زوہا کا دل جل کر رہ گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کا نام ایسے واشگاف کھلے عام پکارنے کی؟ تو کیا پردے میں بیٹھ کر پکاروں ان کو؟ اس نے ان پر زور دیتے اسے چھیڑا تو زوہا نے منہ پھیر کر غصے کا شدید اظہار کیا۔ صبیحہ نے ایک نظر اس کم ہمت لڑکی کو دیکھا جو فرحات کی سنگت کے خواب دیکھنے کی نادانی تو کر بیٹھی تھی، مگر اب گھر والوں کے خوف سے سہمی ہوئی رہتی تھی۔ پھر خود ہی نارمل سے انداز میں پوچھنے لگی، آج بہت دیر سے سوئی تم؟ ہاں، نیند بہت آ رہی تھی، آج تھکن بھی تو زیادہ ہو گئی تھی۔ زوہا نے کسل مندی کے مظاہرے کے طور پر میز پر سر ٹکا دیا۔ اب اتنی تھکن بھی نہیں ہوئی تھی کہ تم پورا استبل بیچ کر سو جاتی، وہ چڑھ کر بولی تو زوہا نے مدی مدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ میز سے سر اٹھا کر اس نے کلائی میں اٹکایا ہوا مینڈ بالوں کو لپیٹ کر باندھتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، مگر وہ تمہارے ان کا فون آیا تھا، اس نے تیکھے لہجے میں اطلاع دی۔ کیا فرحات نے فون کیا تھا؟ مگر کیوں، کیا کہہ رہے تھے؟ نہ صرف وہ سٹ پٹائی بلکہ ایک ہی سانس میں کئی سوال بھی کر ڈالے۔ پوچھ رہے تھے؟ زوہا اس کے اس بے وقت شوخی پر برافروختہ ہو کر اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اب مجھے زیادہ گھورنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اتنی ہی فکر تھی تو خود کیوں نہ بات کر لی۔ میں تمہیں جگانے بھی آئی تھی، پتہ چلا محترمہ اے سی آن کر کے کمرہ لاک کیے سو رہی ہیں۔ اتنا نوک کیا میں نے، مگر تم تو شاید سلیپنگ پلز کھا کر سوئی تھی۔ جواباً اس نے بھی فوراً تیز لہجے میں کہا تو مجھے کیا خبر تھی کہ وہ فون کر لیں گے؟ زوہا کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے فوراً تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے خبر کر دیتے۔ کیسے؟ زوہا نے بغیر سوچے سمجھے سوال کر ڈالا۔ وہ اس کا طنز محسوس نہ کر سکی۔ فون کر کے؟ جواباً وہ اتنی سنجیدگی سے بولی کہ زوہا چھیپ گئی۔ خدا کی قسم، پوری گھامڑ ہو تم۔ ارے تمہیں کس احمق نے مشورہ دیا تھا کہ اس وبال محبت میں گرفتار ہو جاؤ؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تم خودکشی کر لیتی۔ چپ کرو، ایک تو تم فضول بہت بولتی ہو۔ زوہا نے جھلا کر سر پیٹ لیا، پھر قدرے توقف کے بعد پوچھنے لگی، پھر کیا بات ہوئی ہے تمہاری ان سے؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی محترمہ۔ وہ پانی کا گلاس میز پر الٹا رکھ کر اس پر کوہنی ٹکاتے ہوئے بڑے مزے سے بولی۔ کیا مطلب؟ زوہا نے پہلے ناگواری سے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر سوال کیا۔ مطلب یہ کہ جب میں تمہیں ابدی نیند سے جگانے کی ناکام کوشش کر کے لوٹی تو بڑے بھیا نے ہولڈ کیا ہوا فون اٹھا لیا تھا۔ یقین کرو میرے قدم تو لاؤنج کے دروازے میں ہی فریز ہو گئے تھے۔ اس کے لہجے نے سنسنی سی پیدا کر دی تھی زوہا میں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سخت متوحش ہو کر بولی۔ بھیا نے ایک دو بار ہیلو ہیلو کیا اور پھر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ شاید فرحات بھائی نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ او میرے خدا! زوہا نے اس کی خاموش ہونے پر سر تھام لیا۔ بھیا نے کچھ کہا تو نہیں؟ ہراساں لہجے میں پوچھتے اس نے اطمینان سے بیٹھی صبیحہ کو دیکھا۔ ہاں سخت غصے میں تھے، پوچھنے لگے کہ کس کا فون تھا؟ کس نے ہولڈ کرایا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ ساجد بات کر رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے اپنا کارنامہ فقریہ انداز میں بتایا۔
اور اگر ساجد سچ بتا دیتا انہیں تو زحا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے مین گیٹ سے بائک نکالتے دیکھ لیا تھا۔ اسے زحا پر ترس آ گیا تو ٹھیک ٹھیک بتا دیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اسے اور ستائے۔ او خدایا! اس نے سکون کا سانس لیا۔ گو کہ فرحاد سے بات نہ ہو سکنے کا افسوس تو ضرور ہوا تھا، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ بچت ہو گئی تھی۔ اکثر فرحاد صبیحہ والے فون پر ہی کال کرتا تھا، کیونکہ دا جان کے گھر سے صرف اسی کے لیے فون آتے تھے۔ یہ بات الگ کے سوائے زحا کے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ فون فرحاد کے بھی ہوتے تھے اور دا جان کے بھی۔ صبیحہ نے گہری نظر سے زحا کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ ایک لمحے میں کس قدر خوف اور جراثیم اس کی آنکھوں میں اتری تھی، اور پھر صبیحہ کی ساری بات بتانے پر اس کا اڑا رنگ بامشکل واپس آیا تھا۔ زحا، آخر اس طرح یہ سارے معاملات کیسے ہینڈل ہوں گے؟ تم تو اتنی بزدل ہو کہ ذرا سی بات پر سہم کر دبک جاتی ہو۔ بتاؤ کہ جب فرحاد بھائی نے یہاں پروپوزل بھیجا تو کیا کرو گی؟ وہ اسے پوچھنا تو چاہتی تھی، مگر آج بے اختیار بے حد سنجیدگی سے سوال کر بیٹھی۔ زحا نے قدرے استعجاب سے اسے دیکھا۔ اتنی متانت کی توقع اس سے کم ہی ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر بھی استفسار کر بیٹھی۔ مطلب یہ کہ اگر تم اسی طرح ڈرتی رہی تو کیا ہوگا؟ فرحاد بھائی کہتے ہیں کہ تم نمیرہ آپی کے ذریعے گھر میں بات کرو، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ ان کا نام بھی سن کر تم یوں خوفزدہ ہو جاتی ہو جیسے کالے پانی کی سزا سنائی گئی ہو تمہیں۔ صبیحہ نے گہری سانس بھر کر صاف صاف کہہ ڈالا۔ زحا چند ثانیے کے لیے نظریں جھکا کر چپ رہ گئی۔ کیا بولتی؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بالآخر اس نے بے بسی سے سوال کیا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں الیکشن ہار جاؤ تو مجھے الزام۔ اف، خاموش ہو جاؤ تم۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زحا نے گلاس اس پر تان کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ کہنا تو وہ کچھ اور چاہ رہی تھی، مگر اسے اتنا پریشان دیکھ کر یوں ہی شوخی کا مظاہرہ کر گئی، جو کم از کم زحا کو تو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس سے مشورہ لینا چاہ رہی تھی، جبکہ اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ بڑی شاکی نظروں سے اسے دیکھا تو یوں بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اتنے میں مدت نے اندر جھانکا۔ زحا، تمہیں بڑے بھیا بلا رہے ہیں، وہ ان کا پیغام لائی تھی۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ بڑے بھیا کے نام پر وہ یوں سراسیمہ ہوئی کہ مدت نے ایک لمحے کے لیے اسے تحیر سے دیکھا۔ فون والی بات پر وہ اب تک پریشان تھی۔ تمہارا باربیکیو بنائیں گے آج؟ صبیحہ نے ان دونوں کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے حد درجے سنجیدگی سے کہا۔ زحا نے بجائے کچھ کہنے کے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورا، اور پھر ہاتھوں میں آئی نمی دوپٹے میں جذب کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کل انہوں نے کوئی شرط دی تھی بٹن لگانے کے لیے، وہی مانگ رہے ہیں؟ فریج سے دودھ نکالتے مدت نے بتایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ شکر خدایا! زحا سے پہلے صبیحہ نے باواز بلند کہا تو وہ اسے گھور کر باہر قدم بڑھا گئی۔ کیا ہوا؟ یہ زحا اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ مدت نے اس کے جاتے ہی صبیحہ سے استفسار کیا۔ انداز قدرے سرسری سا تھا۔ بھیا سے ڈرتی ہے وہ بچپن سے، شاید اسی لیے۔ خیر تم چھوڑو اس فضول بات کو، وہ لہجے کو عام سا بنا کر بولی اور کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس سلپ پر آ بیٹھی۔ یہ بتاؤ آج شفق کی طرف چلو گی؟ کیوں؟ مدت نے پٹی ڈالتے ہوئے ذرا سی ترچھی نظر اسے دیکھا، کیونکہ اس روز دا جان والی بحث کے بعد شفق صبیحہ سے کسی حد تک خفا تھی، اور ادھر صبیحہ کو پرواہ نہیں تھی۔ مدت نے ثالثی کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی، مگر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ صبیحہ اور شفق دونوں اپنے اپنے دلائل پر ڈٹی ہوئی تھیں، لہٰذا اس کے سعدیہ پھپھو کی طرف جانے کے ارادے دیکھ کر مدت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بس ایسے ہی، نمیرہ آپی سے ملنا ہے؟ اس نے شوگر پاٹ میں سے چینی نکال کر پھانکی۔ کوئی خاص کام ہے؟ مدت نے اب کے باقاعدہ تشویش نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک تو میں تمہارے اس کوئز پروگرام سے سخت الرجک ہوں، پھپھو کے گھر جا رہی ہوں، کوئی کشمیر کے محاذ پر تو نہیں بھیجا جا رہا مجھے؟ وہ اس تشویش پر خاصا بھنا کر بولی۔ کیا بات ہے؟ اتنی سی بات پر بھڑک اٹھی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مدت اس کے چراغ پا ہونے پر بے حد ملائمت سے بولی، اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ متعجب سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور بات سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو، میں تو کوئی پریشان نہیں، بس میں سوال و جواب سے چڑ جاتی ہوں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ خود کو جلد ہی کمپوز کر لیتی تھی، لہٰذا اس وقت بھی بڑے نارمل انداز میں بولی۔ اچھا، مدت نے اسے بغور دیکھتے قدرے مطمئن ہو کر نظر پھیر لی۔ تو پھر چلو گی آج؟ وہ واپس اسی موضوع کی طرف آتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگی۔ ہاں چلوں گی، کیوں بھی مجھے شفق سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ لگتا ہے بھائی آپ کا کھیلنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ تیسرا سیٹ بھی آپ ہار گئے ہیں۔ ریکٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ سامان کے قریب چلا آیا۔ بس یار موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھتے کسل مندی سے بولا۔ آج آپ انسٹی ٹیوٹ بھی نہیں گئے؟ سفیان اس کے قریب ہی آ بیٹھا۔
سمان نے سفیان کے شانوں پر اپنا بازو پھیلا کر اسے قریب کر لیا۔ کچھ اپسیٹ لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرحات بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ سیفی کو یکدم فکر لگ گئی تھی، بڑی تشویش سے پوچھا تو سمان دھیرے سے ہنس دیا۔ کم آن سیفی، میں اور فرحات کوئی بچے ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو ہرٹ ضرور کرتے ہیں، چاہے جھگڑے یا صلح صفائی سے رہیں۔ سیفی نے عالمانہ انداز میں سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا۔ سمان نے ایک نظر اس کی سنجیدہ اور ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی بات میں وزن محسوس کر کے سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا نرمین سے، مگر جانے کیوں اسے انکار کر کے وہ جس کے بھی ساتھ بیٹھ کر گئی تھی، اس بات نے اسے شاک ضرور پہنچایا تھا، اور فی الوقت وہی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ دھچکا اس کی انا کو لگا تھا یا پھر یہ کوئی اور جذبہ تھا جس نے اسے اندر سے کریدا تھا۔ میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہیں، اسے سوچ میں گم دیکھ کر سفیان نے قیاس کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ اب میں آرام کروں گا۔ وہ بھی ریکٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آرام کرنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے کیا؟ سیفی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ سیفی نے کیا کہا تھا؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں سے استفسار اور استعجاب بیک وقت ظاہر ہوئے تھے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ سیفی کی خاموشی سے اسے دیکھنے پر وہ خود کو نارمل پوز کر کے مسکرا کر شانے اچکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ وہ پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا۔ اچھا، یہ تم نے چہرے کب سے پڑھنے شروع کر دیے؟ یہ میرا نہیں، ماما کا خیال ہے، وہ آپ کی بھوک ہڑتال سے متفکر ہو گئی ہیں۔ سیفی سینے پر ہاتھ باندھتے بڑے مزے سے بولا تھا۔ ایک وقت کا کھانا نہ کھانے کو اس نے بھوک ہڑتال کا نام دے دیا تھا۔ سمان کو ہنسی آ گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس آج گھر سے باہر کچھ کھا لیا تھا، اسی لیے موڈ نہیں بنا، تو ماما کو سمجھا دینا۔ چہرے پر بشاشت لاتے اس نے سیفی کا گال تھپ تھپاتے اسے بہلایا۔ ویسے بھائی آپ کو ایک مشورہ دوں؟ وہ کمرے میں جانے کا قصد کرتے آگے بڑھنے ہی لگا کہ سیفی کی بات پر رکنا پڑا۔ اگر آپ کسی سے شیئر کرنا نہیں چاہتے تو اپنے چہرے کو نیون سائن بھی نہ بنائیں کہ ہر کوئی سوال کرنے چلا آئے، پہلے خود کو سمجھائیں پھر دوسروں کو بہلائیے گا۔ سیفی کے پاس ارسطو کا دماغ تھا۔ سمان نے اسے روک کر کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جانے کیوں نرمین یاور کی شخصیت دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی تھی اور اسی قدر وہ اس کی حواسوں پر بھی چھانے لگی تھی۔ اپنی تمام تر پراسراریت سمیت یہ نہیں تھا کہ اسے آج تک کسی لڑکی نے متاثر نہ کیا تھا یا اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس نے دیکھی نہیں تھی، مگر کچھ تو تھا نرمین یاور خان میں جس نے پہلے دن ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اسکول سے لے کر انسٹیٹیوٹ تک کتنی ہی لڑکیاں اس کی دوست رہی تھیں، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر نظر کا اپنا حسن اور حسین کے لیے ایک نظر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہر شخص سب کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہر بندہ سارے جہاں کو برا لگ سکتا ہے۔ شاید اسی لیے نرمین اسے سب سے جدا لگتی۔ اپنی کیفیت سمجھنے میں وہ خود بھی ناکام رہا۔ اگر وہ محض اس کی ذہانت سے متاثر ہوا تھا تو پھر اس کی ذات سے اسے اس قدر لگاؤ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا خاموش انداز کیوں اسے سوچنے پر مجبور کرتا تھا؟ کیا یہ تجسس تھا یا محض فطری لگاؤ یا دلی جذبہ یا شاید کچھ بھی نہیں تھا یا پھر سبھی کچھ تھا جو اس ہاں اور نہ کے درمیان تھا؟ مائی گاڈ! راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ یہ گتھی سلجھانے کی کوشش میں مزید الجھ گیا۔ چھوڑو بھی سمان گردیزی، تمہارا بھلا اس بات سے کیا تعلق کہ وہ کون تھا جو نرمین یاور خان کو اپنے ساتھ لے گیا؟ تمہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی؟ دماغ نے اسے جھنجھوڑا مگر درون دل کو اس طرح لگ ہی بجھ رہا تھا، دھیما دھیما آنچ کی طرح نہ جلتا ہوا نہ بجھتا ہوا۔ کم آن سمان! یک دم وہ خود کو ڈپٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس لڑکی کے لیے پریشان ہوں جو ساری دنیا سے اس قدر غافل رہتی ہے؟ پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں تو کسی اور کو بھی اس کی فکر میں گھلنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ عقل نے اسے بری طرح لتاڑا تو وہ کیچن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رک کر سوچا ماما کو اپنے جانے کا بتا دے، مگر یہ خیال آیا کہ اسے دیکھتے ہی وہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیں گی، لہٰذا بنا کچھ بتائے باہر نکل آیا۔ زارا! لائبریری سے نکل کر اس نے سامنے سے جاتی ہوئی زارا کو پکارا۔ کیا بات ہے؟ زارا وہیں رک گئی اور منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس چلا آیا۔ وہ شرمین نہیں آ رہی آج کل؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ جھجکتے اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا تو زارا کے لبوں پر ابھرنے والا تبسم اسے کچھ خفیف سا کر گیا تھا۔ بڑی معنی خیز نظروں سے اس نے اسے دیکھا۔ ان فیکٹ خیریت تو نہیں مگر… کیا مطلب؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول پڑا تو زارا بے ساختہ ہنس پڑی۔ عجیب سی بے قراری تھی اس کے لہجے میں۔
احد نے چند ثانیے لب بھیج کر اس کی بے موقع ہنسی کو سنا اور پھر حد درجہ سنجیدگی سے بولا، میں در حقیقت اسی لیے پریشان ہوں، پلیز تم بتاؤ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے؟ زارا کی ہنسی کو اس کے متفکر لہجے پر بریک لگ گئے اور اس نے مذاق کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسے بتایا کہ شرمین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کب، کہاں، کیسے ہوا یہ سب؟ دھیرج میرے بھائی، میرا خیال ہے ہم کسی جگہ بیٹھ کر سکون سے بات کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے تو زارا کو کہنا پڑا، پریکٹیکل کرنے کے بعد تو یوں بھی تھکن بہت ہو رہی تھی، اس پر مستعد گرمی جس نے برا حال کیا ہوا تھا۔ او شیور، وہ ذرا کی ذرا نادم ہوا اور پھر اسے ساتھ لیے کینٹین میں آ بیٹھا۔ 3 دن سے شرمین غائب تھی اور اس کی غیر موجودگی اسے سخت متوحش کر رہی تھی۔ 2 دن تو اس نے یہ سوچا کہ شاید کچھ طبیعت خراب ہو یا کوئی کام وغیرہ ہوگا جس کی بنا پر وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، مگر آج جب تیسرا دن بھی گزر گیا تو اسے لامحالہ زارا سے، جو کہ شرمین سے خاصی قریب تھی بلکہ اس کا سایہ بن کر رہتی تھی، پوچھنا ہی پڑا۔ گو کہ یہ کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہ تھی کہ وہ 3 دن غیر حاضر رہتی، مگر آج کل چونکہ سمسٹر کی تیاریاں عروج پر تھیں اسی لیے اس کی غیر موجودگی سب کو ہی کھلی۔ خصوصاً احد جانتا تھا کہ وہ کس قدر ریگولر اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کرتی تھی اور جب سے نرمین نے اسکول میں ٹیچنگ جاب شروع کی تھی وہ اور بھی باقاعدگی سے یونیورسٹی آتی کیونکہ اس کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ امی جی کی تو یوں بھی اپنی سرگرمیاں اور مصروفیات تھیں۔ ہاں تو احد تم بتاؤ، سمسٹر کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے زارا نے اتنے مزے سے غیر متوقع سوال کیا کہ احد کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ بس ٹھیک ٹھاک ہی چل رہی ہے تیاری، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا، وہ بلا وجہ ہی مسکرا دی۔ عجیب بے نیازی تھی اس کی آنکھوں میں، احد کو کہنا ہی پڑا تھا۔ تم شرمین کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ اوہ ہاں، اسے جیسے یاد آیا، پھر کچھ سوچ کر نظر اٹھائی۔ بائی دی وے تم اس کے لیے اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہو؟ اب کہ اس کے سوالیہ لہجے میں تجسس اور تفتیش کا رنگ شامل تھا، احد نے فوراً نارمل سے انداز میں شانے جھٹکتے ہوئے بولا، بھئی وہ ہماری کلاس فیلو ہے، اتنے دن سے نہیں آ رہی اسی لیے پوچھ لیا۔ شعوری طور پر اس نے اپنا لہجہ لاپرواہ بنا لیا تھا۔ زارا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اور شرمین ہمہ وقت ساتھ رہتی تھی اور اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ احد علی کی گہری سیاہ آنکھیں کس کی متلاشی اور منتظر رہتی تھیں اور کسے دیکھ کر ان کی چمک دگنی ہو جاتی تھی۔ گو کہ شرمین جانتے بوجھتے بھی انجان بن جاتی اور اس کے گریز کے باعث زارا بھی خاموشی اختیار کیے رہتی تھی، مگر وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ احد علی کی نظریں کیا خاموش پیغام دیتی تھیں۔ صرف یہی بات ہے؟ کولڈ ڈرنک کے آخری سپ لیتے زارا نے پشت کرسی کی بیک سے ٹکا دی اور نظریں احد کے چہرے پر فوکس کر دی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی۔ جس قدر وہ جلد از جلد شرمین کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی قدر لفظوں میں الجھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ کلاس فیلوز تو ہماری اور بھی ہیں، مگر کسی نے بھی ابھی تک مجھ سے شرمین کے متعلق نہیں پوچھا، بلکہ شاید ہی کسی اور کو شرمین کی کمی محسوس ہوئی ہو۔ زارا کا انداز اب بالکل سنجیدہ تھا۔ احد نے محسوس کر لیا کہ وہ اسے کیا پوچھنا چاہ رہی تھیں اور وہ متذبذب تھا کہ کیا کہے۔ کہیں اس کا واضح جواب شرمین کے غصے اور ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، یا کہیں یوں نہ ہو کہ شرمین اس کی بے باکی پر اسے بے نقص سنا دے۔ گو کہ اسے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اسے ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں بھی زارا کی پیغام رسانی کس حد تک ایماندارانہ ہوتی اس کا وہ صحیح قیاس نہیں لگا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے تم خاصی ذہین ہو، سمجھ سکتی ہو۔ اس کے احتیاط سے کہے گئے تیکھے جملے پر زارا مبہم سا مسکرائی۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ میں سوچ سمجھ کر ہی بولنے کا عادی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ جس کی فکر، اس کا ذکر، اور فکر صرف اہم لوگوں کی ہوتی ہے۔ زارا اس کی بات پا کر دوستانہ لہجے میں شوخی سے بولی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ شگفتگی سے ہنسی، مگر یہاں بات کسی عام لڑکی کی نہیں، یہ شرمین یاور خان ہے مسٹر، جسے کنونس کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ محبت کے فلسفے کی قائل ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک پتھر کا بت ہے۔ وہ شاید اسے تنبیہ کر رہی تھی، باز رکھنے کی خاطر بولی، میں سنگ تراشی کا فن جانتا ہوں۔ احد کے لہجے میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی عزم تھا۔ وہ تینوں سال بھر کے لگ بھگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کو کسی حد تک سمجھ بھی چکے تھے، مگر زارا اور شرمین کا ساتھ کالج سے تھا اور وہ بہتر طور پر اس کی مزاج آشنا تھی، مگر ادھر احد علی تھا جسے اپنے جذبوں پر مان تھا، جسے شکست اور فتح کی پرواہ نہ تھی، وہ تو بس دل کی بازی کھیل رہا تھا۔ ریلی سوچ لیں، زارا کا انداز متنبہ کرنے والا تھا، اب ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں۔
وہ کندھے ڈھیلے چھوڑ کر کرسی کی بیک سے پشت ٹکاتے صاف صاف کہہ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں خلوص کی چمک تھی۔ اس نے اسی کا حوصلہ بلند کیا تھا، سو وہ دل کی بات ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر کہتا چلا گیا، اوہ ایک لحاظ سے تو یہ بے حد اچھی بات ہے، لہٰذا اب تم کو یہ نہ بتانا کہ شرمین کہاں ہے، تم پر ظلم ہی ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر ایک دم شوخی کا مظاہرہ کر گئی، مگر راحت کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ سنجیدگی اختیار کرنا پڑی۔ ابھی تو وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، یونیورسٹی آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، میں کل گئی تھی اس کی طرف مگر وہ اس وقت سو رہی تھی۔ وہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں پہلے سے تو بہت بہتر ہے، آخر کو اتنے چاہنے والوں کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس کا شرارت بھرا فکرہ نظر انداز کرتے اس نے کچھ اس طرح پوچھا جیسے انکار کی گنجائش ہی نہ ہو۔ زارا تذبذب میں پڑ گئی۔ بہت مشکل ہے احد، اس کے فادر بہت روڈ انسان ہے، کہیں تمہارا وہاں جانا شرمین کو مشکل میں نہ ڈال دے، اور ایسے میں اس کا رد عمل اور بھی سخت ہو سکتا ہے۔ زارا کسی حد تک اس کی گھریلو زندگی سے واقف تھی، کم از کم ہیڈ لائن کا تو اندازہ تھا ہی، سو اس سے بہتر جانا کہ اسے روک دے۔ آئی سی، وہ لمحے بھر کے لیے چپ رہ گیا۔ ہاں اگر تم شام سے پہلے جا سکو تو ٹھیک ہے، وہ اس وقت صرف نرمین ہوتی ہے اس کے ساتھ، شرمین کی بڑی بہن ہے، بہت نائس ہے نرمین، تمہیں صرف اسی سے کوئی پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ زارا نے ساری صورتحال سامنے رکھ دی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو بات ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، اگر ایک شخص بھی جان لے تو پھر راز کا راز رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زارا کے سامنے اس وقت صرف احد کی جذباتی کیفیت تھی، سو وہ دوستی کے ولین فرض اور اصول رازداری سے صرف نظر اسے کہہ گئی تھی، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے مشکور نظروں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آج شام ہی چکر لگاؤں گا ادھر کا، میری طرف سے بھی پوچھ لینا، شاید کل میں اس کی طرف جاؤں۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پارکنگ لاٹ تک وہ دونوں ساتھ چلتے شرمین سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اس ملاقات میں احد اور زارا دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن سکتے ہیں، مگر صرف اس وقت تک جب تک شرمین واپس یونیورسٹی نہیں آ جاتی، کیونکہ اس کے بعد زارا کا احد سے بات کرنا بھی ممنوع ہو جائے گا۔ شرمین ایسے معاملات میں بہت سخت گیر تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ زویا کے ساتھ اسائنمنٹ تیار کرنے کے بجائے وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی تو اس نے کتابیں ایک طرف رکھتے اچنبھے سے استفسار کیا، پھپھو کی طرف جا رہی ہوں؟ اس نے مناسب سوٹ کی تلاش میں کپڑے الٹتے پلٹتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا تو زوہا چونک گئی۔ لہجے میں خدشے سمیٹتے اس نے پوچھا، وہ میری پھپھو کا گھر ہے، کوئی علاقہ غیر نہیں، تم اس قدر مشکوک انداز میں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر تیز لہجے میں جواب دیا تو زوہا جھنجھلا گئی، اوفو مگر تمہیں وہاں کام کیا ہے؟ میں تمہاری طرح مطلبی نہیں کہ اپنے پیارے رشتہ داروں کے ہاں بھی صرف کام سے بلکہ خاص الخاص کام سے جایا کروں۔ صاف اس پر طنز تھا۔ زوہا ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مدت کو شفق سے نوٹس لینے ہیں۔ سبیہا نے پلٹ کر زوہا کو سنجیدگی سے سوچ میں گم دیکھا تو اسے کچھ کہنا ہی پڑا۔ تم کیا مدت کی باڈی گارڈ ہو؟ اس نے بھی پہلی فرصت میں بدلہ چکایا۔ تمہیں میرے جانے پر اعتراض ہے یا مدت کے ساتھ جانے پر؟ بظاہر بڑی سنجیدگی سے گلابی سوٹ ہاتھ میں پکڑے آئرن سٹینڈ کی طرف بڑھتے اس نے سوال کیا۔ زوہا جانتی تھی کہ وہ اسے زج کر رہی ہے، جبھی خاموش رہی اور پھر کچھ سوچ کر کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم آج پڑھو گی نہیں؟ نہیں، اس نے پلگ لگاتے اطمینان سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں، اپنے کمرے میں پڑھوں گی، اور ہاں نمرا آپی سے کوئی فضول بات مت کرنا۔ وہ جاتے جاتے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، جی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ مدعی کے سست ہوتے ہوئے چست گواہ بننے کی کوشش کروں، میں صرف مدت کے کہنے پر جا رہی ہوں۔ اس کا انداز صاف تیش دلانے والا تھا۔ زوہا غصے سے پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی، خود سے بھی ہمدردی نہیں۔ ایک پرخلوص مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں پھیل گئی۔ آج ہی فرحاد سے بات ہوئی تھی اس کی، کتنا فکر مند تھا وہ، اسے یاد آیا تو زوہا کی بزدلی پر سخت تاؤ آیا۔ فرحاد کوئی پیش رفت کرنے کی کوشش کرتا یا زوہا کی ہمت بندھاتا تو وہ فوراً اپنے قول میں بند ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ نمیرہ آپی سے ان کے خیالات معلوم کرنے کے لیے جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس نے قیاس کے گھوڑے دوڑا کر فوراً اسے ٹوک دیا کہ کچھ مت کہنا، بھلا یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھے رہنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا؟ سفینہ لوت سے علی ولا تک کی طویل اور تھکا دینے والی مسافتیں کسی طلسمی اسم یا جادو کی چھڑی کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہیں طے کرنا تھا، ہمت سے کام لے کر، قدم بڑھا کر، اپنے حق کے لیے سچائی کا علم بلند کرنے سے ہی یہ فاصلے سمٹ سکتے تھے۔ مگر زوہا پہلی فرصت میں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے کا ورد کرتی چپ کی بکل مار لیتی تھی کہ آگے بڑھنے کی سکت اور پیچھے ہٹنے کی ہمت دونوں ہی مفقود تھیں اس میں۔ وہ بہت اچھی سہی مگر حد درجہ بزدل تھی،
جبکہ سبیحہ کم ہمت نہیں تھی۔ گھر کے ہر فرد کے حق کے لیے لڑ پڑنا اس کی عادت تھی، حتیٰ کہ میکے جانے کے لیے جب کبھی امی بھابھی کو اجازت نہ دیتی تو وہی ان کا دفاع کرتی تھی۔ جانے دینا امی، آخر وہ ان کی والدہ کا گھر ہے، میں تو آپ کے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکتی، پتہ نہیں بھابھی اتنے عرصے سے ہمارے گھر کیسے رہ رہی ہیں۔ وہ اتنے لاوبالی پن سے کہتی کہ امی کو تمام تر غصے کے باوجود ہنسی آ جاتی۔ مگر شادی کے بعد لڑکی کی زندگی بدل جاتی ہے سبیحہ، وہ سمجھاتی۔ تو کیا لڑکی بھی بدل جاتی ہے؟ اس کا دل اور اس کی محبتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ بحث پر اتر آتی۔ اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، لہجے میں حیرت اور استعجاب سے سوال اور حجت تھی۔ کیا مطلب؟ امی کی تیوریاں چڑھ جاتی۔ سسرال والے کوئی غیر ہوتے ہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کو ماں باپ سمجھنا ہی چھوڑ دے؟ ساس ماں تو نہیں ہوتی۔ آپ خود بتائیے، آپ مجھے اور مدت کو سمرا بھابھی کی طرح نظر انداز کر سکتی ہیں یا دادی جان کو سعدیہ پھوپھو جتنا چاہ سکتی ہیں؟ وہ ایک لاحاصل مگر پرمغز بحث کی ہمیشہ سے عادی رہی تھی۔ امی کو بھی نہ چھوڑتی، وہ بری طرح زچ ہو جاتی، غصے سے دیکھتی۔ اچھا آپ فضول باتیں مت کرو، وہ اسے فہمائشی انداز میں کہتی تو وہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ ہزار بار تمہیں کہا ہے کہ خواہ مخواہ کی غلط وکالت مت کیا کرو۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑتا تو وہ فوراً ماں کی شہنشاہی کرسی پر جا بیٹھتی، اور جب وہ دیکھ لیتی کہ دلائل سے کام نہیں بن رہا تو فوراً منتوں اور عاجزی پر اتر آتی۔ اچھا پرومس، آئندہ بالکل جائز وکالت کروں گی، مگر پلیز اس وقت تو مان جائیں نا۔ دیکھیے بھابھی نے اس یقین کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی، پلیز میری عزت رکھ لیں۔ اگر آپ نے مجھے بھی ٹال دیا تو بھابھی کی نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور ایسا وقت آنے سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ آخر میں وہ جذباتی ہو کر ان کے آنچل میں چہرہ چھپا لیتی تو ان کو ناچار ماننا ہی پڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر سمرا کو سمجھا دو کہ سسرال ہی لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے، اسے اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ رسی توڑانے کی۔ وہ اس کے انداز پر آئی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے نرمی سے کہتی تو وہ مارے خوشی کے نعرے مار دیتی۔ امی زندہ باد، یو آر گریٹ امی، دیکھیے گا آج آپ اپنی بہو سے اچھا سلوک کرتی ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی بیٹیاں بھی سکھی رہیں گی۔ وہ جھک کر کارنش بجا لاتے ہوئے پیشن گوئی کرتی تو امی بھی دل ہی دل میں قائل ہوتی، آمین کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ان کا انداز ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، منا لینے والا، مخاطب کو قائل کرے نہ کرے لاجواب تو ضرور کر دیتی، مگر ایسی نوبت کم ہی آتی تھی۔ وہ اپنے بھرپور دلائل اس وقت جارحانہ انداز میں دیتی کہ سامنے موجود شخصیت کو حق کا ساتھ دینا ہی پڑتا، اور اس بار بھی وہ بہت پر یقین تھی۔ فرات اور زحا کی خواہش قطعی بے جا نہیں تھی۔ مذہب، قانون اور سماج کے لگے بندے اصولوں سے کسی نے انحراف نہیں کیا تھا، مگر یہ ذاتی اصول پسندی سارے معاملے کو الجھائے ہوئے تھی۔ اپنی اپنی انا کی سربلندی کے لیے ان کے بڑے جس پتھر کی دیوار کے پیچھے جا بیٹھے تھے، وہاں تک تو شاید ان کی آواز بھی نہ پہنچ پائے، مگر اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، زحا کے لیے نہیں، فرحات کے لیے نہیں، بلکہ حق کے لیے۔ وہ سب ایک ہوتے ہوئے بھی اس قدر فاصلوں پر تھے، خون بھی ایک تھا اور خاندان بھی، رنگ و نسل میں بھی کوئی تفاوت نہیں تھا، پھر بھی یہ اختلافی راہ سب کے درمیان حائل تھی۔ اسے یا کسی اور کو ہمت تو کرنی ہی تھی آگے بڑھنے کی، سنگِ گرا بنی اس انا کی پتھریلی دیوار کو گرانے کی، مسمار کر کے ایک نیا جہاں محبت بسانے کی، اور وہ پرعزم تھی۔ سبیحہ تم تیار ہو گئی؟ مدت نے جس وقت اندر جھانکا وہ سوچ میں گم بالوں میں برش کر رہی تھی، چونک کر مڑی۔ ہاں میں تیار ہوں، چلو۔ بالوں کو شہنیل کے بینڈ میں جکڑتے ہوئے وہ باہر نکل آئی، اور مدت کو شفق عمر بھائی کے ساتھ باہر ٹہلتی ہوئی مل گئی تھی۔ وہ چند لمحے پھوپھو جان کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر نمیرہ کے کمرے میں دروازہ نوک کر کے چلی آئی۔ آپ ہی ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے ملی اور اسے اکیلے دیکھتے ہی پوچھا، زحا نہیں آئی؟ اسے اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا، اسی لیے نہیں آئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی ڈیزائن کی ہوئی خوبصورت شرٹ اٹھا کر توصیفی نظروں سے دیکھنے لگی، اور تم اس کے بغیر چلی آئیں؟ وہ حقیقتاً حیران تھیں۔ کم آن آپی، زحا میرا فیول تو نہیں؟ وہ ہنسی۔ ویسے بھی مدت آئی ہے میرے ساتھ، باہر عمر بھائی اور شفق کے ساتھ لان میں ہے۔ بہرحال آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس یہی کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے مسکراتے ارد گرد پھیلے کپڑوں اور دھاگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم ہے میری مصروفیات تو یوں بھی عمر کے موڈ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ تو ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ عمر بھائی کی مطلب مزاجی سے تو سارا خاندان واقف تھا، پل پل بدلتا تھا ان کا موڈ۔ میری چھوڑو، اپنی سناؤ، تم کیا کر رہی ہو؟ سیمسٹر کب سے شروع ہو رہا ہے تمہارا؟ اگلے مہینے کی ڈیٹ آ گئی ہے، وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے،
اس نے منہ بنایا۔ یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد تو بالکل پڑھنے کی ہمت نہیں رہتی، شام کو تیاری کیا کرو نا۔ مگر تمہیں تو ٹی وی اس قدر بھاتا ہے کہ ساری شام اس کی نظر کر دیتی ہو۔ نمیرا اس کے معاملات سے واقف تھی، وہ ہنس پڑی۔ ساری رات جاگ کر پڑھتی تھی، مگر اپنے پسندیدہ پروگرام چھوڑنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اب آپ ہی بتائیے آپی کہ ایسا کیا کروں؟ ایک تو یہ ٹی وی والے بھی چائے کھانے کا وقفہ نہیں دیتے، وگرنہ اس سے ہی کچھ افاقہ ہو جاتا۔ بہرحال اب تو میں سوچ رہی ہوں کہ داجان کے ہاں جا کر تیاری کروں، یہاں تو ویسے بھی ہر وقت ایک میلہ لگا رہتا ہے۔ اس نے خود ہی موضوع چھیڑنے کی غرض سے یوں ہی کہا۔ نمیرا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہنے کا ارادہ تک کرتے ہوئے پوچھنے لگی، داجان کیسے ہیں؟ تم گئی تھی ان کی طرف؟ ہاں پچھلے ہفتے گئی تھی میں، ٹھیک ہے وہ، اس نے بتایا۔ نمیرا خاموشی سے اسے سنتے ہوئے دھاگا توڑنے لگی تو اس نے بات بڑھانے کی غرض سے کہا، ویسے آپی کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سب اتنے قریبی رشتوں میں منسلک ہونے کے باوجود کس قدر فاصلوں پر ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ سب ایک ہو جائیں؟ ایسا ہونا بہت مشکل ہے میری جان، انہوں نے رسان سے کہتے اس کا کندھا نرمی سے چھوا۔ مگر کیوں آپی؟ کیا داجان نے واقعی کوئی ناقابل معافی جرم کیا تھا؟ اور اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے تو کیا انہیں اپنے کیے کی بہت سزا مل نہیں گئی؟ کیا دادی جان اور ہمارے والدین کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ وہ پھر بحث پر اتر آئی تھی۔ آپی اس کی جذباتیت پر بے ساختہ مسکرا دیں اور اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ ان تمام باتوں کے سوچنے کا اب وقت گزر چکا ہے سبیہا، اب جو جہاں اور جس حال میں مگن ہو چکا ہے اسے اور اس سسٹم کو اسی طرح چلنے دو۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنے سے صرف ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے، تند و تیز لہریں نہیں بن سکتی، مگر یہ لہریں ہماری اشد ضرورت ہیں آپی، ورنہ یہ ساکت پانی غلاظت بن کر رہ جائے گا۔ ہم سب جو جوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہمیں اپنی بقا کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری بقا بھلا تمہاری نظر میں کیا ہے؟ یہی کہ ہم اپنی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑیں، منتشر نہ ہوں، مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمارے بزرگ تک اس اہم مسئلے سے نظر چراتے ہیں۔ ایک نسل کی غلطی کا بھگتان تیسری نسل تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ داجان کے ایک فعل کے باعث بہن بھائی تک جدا ہو گئے ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ کون ہے بہن بھائی؟ نمیرا متعجب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں احتشام انکل کی بات کر رہی ہوں۔ مائیں الگ ہونے سے خون تو الگ نہیں ہو جاتا۔ ہمارے چچا ہیں، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر ہم نے ان سے بات تک نہیں کی کبھی، جبکہ ان کے تو بچے بھی ہماری عمر کے ہیں۔ ہم میں دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ سفینہ لاج میں رہنے والے ہر کزن کی ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج تک انہیں اپنے گھر کی کسی خوشی میں شریک نہیں کیا۔ تو انہوں نے کون سی رشتہ داری نبھائی ہے سبیہا؟ نمیرا کی آنکھوں میں قائل ہونے والی کیفیت ہلکورے لے رہی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ کی سنی سنائی بات کہہ ڈالی، جو اکثر وہ سب اپنی کوتاہیاں چھپانے کی خاطر کہہ کر اپنے تئیں بریت جمع ہو جاتے تھے، وگرنہ دل سے تو وہ بھی اس کی بات کو ٹھیک سمجھتی تھیں، اب سے نہیں ہمیشہ سے، مگر ساتھ اسی لیے نہیں دیتی تھیں کہ وہ اس کی طرح بہادر نہیں تھیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں نمیرا آپی، آپ کو یاد ہے بہت عرصہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے، احتشام انکل بابر اور فرحاد بھائی کی روزہ کشائی کی دعوت لے کر آئے تھے، مگر ہمارے گھر سے کسی نے بھی شرکت نہ کی تھی، بلکہ اب بھی ان کے یہاں سے بابر بھائی کی شادی کا کارڈ آئے گا، اور اب بھی۔ وہ لگی لپٹی کے بغیر انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اور پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، تم سے کس نے کہا کہ ان کے یہاں شادی ہے؟ وہ شاید اس کا غصہ دھیما کرنے کو پوچھ رہی تھیں۔ فرحاد بھائی نے، اس نے منہ پھلائے پھلائے جواب دیا اور کنکھیوں سے نمیرا کو دیکھا۔ وہ تمہیں کہاں ملے؟ اب کہ انہیں کھوج لگ گئی، فوراً پوچھا۔ داجان کے یہاں، میری تو ہمیشہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ اکثر فون وغیرہ پر بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ہم اچھے دوست ہیں۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ نمیرا متحیر رہ گئی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بے یقینی سے سوال کر بیٹھی۔ گھر میں کون جانتا ہے یہ بات؟ امی اور پاپا کو تو معلوم ہے، البتہ کزنز میں سوائے زحا کے باقی کسی کے علم میں نہیں۔ ویسے دادی جان کو کچھ اندازہ ضرور ہے۔ اس کے انداز میں بے فکری تھی۔ نمیرا اسے دیکھ کر سوچ میں غلطاں نظر آنے لگی۔ ویسے آپ ہی کتنا مزہ آئے جو ہم سب بابر بھائی کی شادی میں شرکت کریں، آخر کو وہ ہمارے کزن ہیں۔ فرحاد بھائی نے کتنی محبت سے ہم کو دعوت دی ہے، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ وہ اس خیال سے ہی اس قدر خوش نظر آ رہی تھی کہ نمیرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں سبیہا، جو بات ناممکن ہو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یکدم وہ اس قدر سختی سے بولی کہ وہ بری طرح ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سبیہا، درمیان میں فاصلے اور مسافتیں اتنی طویل ہیں کہ چل کر انہیں پاٹنے والوں کے
پیر فگار ہو جائیں گے۔ تم ایسا سوچنا چھوڑ دو سبیحہ، یہ سب ممکن نہیں۔ علی ولا اور اس سے متعلق لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ نمیرہ نے اتنی قطعیت سے کہا کہ وہ اندر سے بجھنے لگی۔ مگر ہمارا ان سے رشتہ تو ہے نا آپی۔ اس کا لہجہ پست ہو گیا۔ رشتوں کی اہمیت صرف اسی صورت میں ہوتی ہے سبیحہ ڈیئر، جب لوگ انہیں مانیں، ان کا پاس رکھیں، لیکن جب اپنائیت درمیان سے نکل جائے تو کوئی رشتہ، کوئی ناطہ اٹوٹ نہیں رہتا، اپنا وزن کھو دیتا ہے۔ یوں بھی جن کے حوالے سے یہ رشتے ہمارے علم میں آتے ہیں، جبھی وہی اس سے انکاری ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپی، اس کی آخری امید بھی توڑنے کے در پر تھی۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آپی، ہم چاہیں تو ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر سکتے ہیں۔ نہیں سبیحہ، ٹوٹی ڈوری میں پڑی گرہ مضبوطی کو نہیں بلکہ کمزوری کو بڑھا دیتی ہے۔ بہتر ہے کہ ایسی کوئی کوشش ہی نہ کی جائے۔ تم جہاں تک جا چکی ہو وہاں سے لوٹ آؤ۔ اسے سمجھاتے ہوئے نمیرہ نے آخری فقرے پر نظر چراتے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ کیا مطلب؟ وہ بھونج کر رہ گئی۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے کھٹک گیا۔ نمیرہ نے اس کے سوال پر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں، مگر اس میں انہیں فرحات کا کوئی عکس نظر نہیں آیا۔ وہ جانے کیا سمجھ رہی تھیں، پھر بھی کہنے لگی، یقین کرو سبیحہ، میں تمہاری محبت میں کہہ رہی ہوں۔ علی ولا سے کوئی نیا رشتہ جوڑنا تو دور کی بات، پرانے تعلق بھی بحال نہیں ہو سکتے۔ مگر آپی، آپ شاید کچھ غلط سمجھ۔ چلو سبیحہ، کافی وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم نمیرہ آپی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مدت اور شفق اندر چلی آئیں اور مدت کے سلام کرنے پر نمیرہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر وہ مزید کوئی بات نہ کر سکی۔ یوں بھی کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ وہ بوجھل دل سے واپس لوٹ آئی۔ صرف نمیرہ آپی کی سلجھو اور نرم طبیعت سے کچھ امید تھی، مگر جب انہوں نے صاف الفاظ میں ناممکن کا سکہ اس کی امید کی جھولی میں ڈالا تو وہ چپ چاپ لوٹ آئی۔ راستے میں مدت نے ادھر ادھر کی باتیں بھی کیں، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ محض ہوں ہاں کرتی گھر لوٹ آئی اور زحاق کے پاس جا کر اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اچھا، اب چلوں گا فرحات، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوفو، اس قدر جلدی میں کیوں ہو؟ کچھ دیر بیٹھو نا، ایک تو جب سے آئے ہو سخت الجھے الجھے لگ رہے ہو، کچھ بتانے پر آمادہ بھی نہیں، اور اب ایک دم جانے کی علت سوار ہو گئی ہے تم پر۔ فرحات اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر روکنے کی غرض سے بولا، نہیں یار، اس وقت سخت تھکا ہوا ہوں۔ 3-4 دن سے ایک ٹیچر کی غیر حاضری کے باعث 1-2 سیکشن کے مزید پیریڈ لینے پڑ رہے ہیں۔ بالکل ایگزاسٹ ہو رہا ہوں اس لمحے۔ وہ رکنے پر قطعی تیار نہ تھا۔ فرحات بھی چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہو، سامان بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں احد سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تو اسے دیکھ کر رک گیا۔ غیر متوقع خوشی کا اظہار ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ کیسے ہو بڑی؟ سامان نے اس کا شانہ تھپکا۔ اس وقت تو سخت مشکل میں ہوں، لفٹ مل سکتی ہے آپ کی؟ انفیکٹ اس بے مروت بائک نے 11ویں گھنٹے پر داغ مفارقت دے ڈالا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا تو بائک نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی گاڑی بابر بھائی اور ماما کے پاس تھی، سو وہ کیب کا سوچ کر نیچے آیا تھا کہ سامان کو دیکھ کر فوراً خیال آیا دوپہر یوں بھی ڈھلنے والی تھی اور اسے جلدی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاسپٹل، فوراً جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ فرحاد اور سامان نے بیک وقت فکر مندی سے سوال کیا۔ جی، وہ دراصل ایک کلاس فیلو ایڈمٹ ہے ادھر، سو اسے وزٹ کرنا ہے۔ اس نے تفصیل میں جائے بغیر کوئی تیسری بار گھڑی دیکھی تو سامان نے بھی جلدی سے فرحاد سے مصافحہ کیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ راستے میں احد نے ایک عدد بوکے اور کچھ فروٹس لے لیے۔ ہاسپٹل کافی نزدیک تھا، لہٰذا وہ جلدی پہنچ گئے۔ ابھی پارکنگ لاٹ میں وہ گاڑی پارک کرنے ہی والا تھا کہ نظر سامنے بنی روش سے گزرتی نرمین پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ اوہ، اس کی غیر حاضری کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ تھینک یو سامان بھائی، لفٹ کا بے حد شکریہ، احد اترتے ہوئے ممنونیت سے بولا تو وہ خیالات سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں اگر زیادہ وقت لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہارا انتظار کر لیتا ہوں۔ پروگرام تو اس کا نہیں تھا، مگر نرمین کو دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اب اسے گھر جا کر آرام کرنے کی جلدی نہیں رہی تھی۔ اوکے، آپ کچھ دیر رکیے، میں 10-15 منٹ میں آتا ہوں، احد نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کہا اور بوکے وغیرہ لے کر اندر چلا گیا۔ اس نے بھی گاڑی لاک کی اور باہر نکل آیا۔ احد اندر جا چکا تھا۔ وہ استقبالیہ کی طرف آیا اور سامنے لگے نوٹس بورڈ کو پڑھنے لگا۔ فرسٹ فلور پر شرمین یاور خان کے نام پر نظریں جم گئیں۔ نام سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی، نرمین کی فیملی ممبر تھی۔ ایک الجھن آپ ہی آرگ دور ہو گئی تھی۔ احد کے دستک دینے پر نرمین نے دروازہ کھولا اور ایک انجان شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
میں احد علی ہوں، شرمین کا کلاس فیلو۔ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ نرمین سے مخاطب تھا، مگر نظریں اندر بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھی شرمین پر تھیں جو اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ جی آپ؟ نرمین واضح طور پر تذبذب کا شکار تھی۔ آپ یقیناً نرمین ہیں۔ دیکھیے معزز خاتون، میرے پاس وقت کم ہے۔ اگر اس دوران آپ کے والد صاحب آ گئے تو یقیناً میرے 9-2-11 ہونے کا وقت بھی بہت جلد آ جائے گا۔ احد کے چہرے پر ازلی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شوق سی بے بسی ٹھہری ہوئی تھی کہ نرمین کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ اس کی معلومات پر حیرت کرتے ہوئے اس نے دروازے سے ہٹ کر اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ تشریف لے آئیے۔ زندگی میں بہت کم لوگوں کا میں ممنون ہوا ہوں۔ اب اس سلیکٹڈ لسٹ میں آپ کا بھی نام درج ہو گیا ہے۔ نفاست سے بنے بالوں پر شرارت سے ہاتھ پھیرتا وہ شاپر اٹھائے اندر چلا آیا۔ وہ فطرتاً شوخ تھا، لہٰذا یہاں بھی بڑے مزے سے اپنے مزاج کا مظاہرہ کر گیا۔ نرمین اس کے جملے پر دل ہی دل میں محظوظ ہوئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اسے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے شرمین کے پاس بیڈ پر ہی ٹک گئی۔ سائڈ ٹیبل پر بکے اور فروٹس رکھ کر اس نے بھی کرسی سنبھال لی۔ شرمین ابھی تک خاموشی سے اسے اندر آتے اور بیٹھتے دیکھ رہی تھی۔ اب بھی احد کے متوجہ ہونے کے باوجود کچھ نہ بولی تو اس نے قدرے اچنبھے سے نرمین کی طرف دیکھا۔ کیا یہ آنکھیں کھول کر سو رہی ہیں یا سر پر چوٹ لگنے کے باعث یادداشت نے ہر جائے پن دکھا دیا ہے؟ اس کے سوال میں تشویش سے زیادہ مذاق چلک رہا تھا۔ نرمین نے یوں ہی سر گھما کر شرمین کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ سنزش کی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، اس کی عیادت کو آیا تھا اور وہ یوں لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ شاید نرمین کی فہمائشی نظروں کا اثر تھا کہ شرمین نے قدرے توقف سے کہا، آپ نے کیسے زحمت کی؟ مطلب یہ کہ میرے متعلق آپ کو کس نے بتایا؟ وہ بولی بھی تو اتنے سنجیدہ اور روڈ لہجے میں کہ احد اور نرمین دونوں سٹپٹا گئے۔ اتنی دیر سے وہ شاید اسی سوال میں الجھی ہوئی تھی۔ احد نے جواباً اسے جن نظروں سے دیکھا، نرمین بھی اس کے احساسات کی نوعیت کو پا گئی۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کے متعلق بتانا کچھ ایسا ناقابل معافی جرم تو نہیں۔ جس نے بھی بتایا، یہ بات آپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل تو نہیں ہونی چاہیے۔ اصل قصہ تو یہ ہے شرمین یاور کہ میں یعنی احد علی صرف آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اس بات پر اگر آپ خفا ہونا چاہیں تو بے شک ہو لیں، مگر اس کے لیے کسی لاجک کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ قدرے طنز سے بولا تھا، مگر لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ شرمین نے پراعتماد نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کسی سازگار ماحول میں ملتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نرمین نے گفتگو کے ٹیمپو اور شرمین کے متوقع موڈ سے گھبراتے ہوئے کہا۔ احد نے قدرے استعجاب سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس وقت شرمین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یہ کچھ روڈ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے روکھے رویے پر شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ شرمین نے قدرے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بائی دی وے، کیا آپ واقعی ان کی سسٹر ہیں؟ اب کہ اس نے بڑی سنجیدگی سے نرمین سے سوال کیا، وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ بات سمجھانے کی غرض سے بولا، وہ روڈ ہو کر انسلٹ کر کے شرمندہ نہیں ہو رہی، اور آپ ہیں کہ میری اس عزت افزائی پر یوں پسینے پسینے ہو رہی ہیں جیسے سارے قصور میں آپ کے کھاتے میں ہی ڈال دوں گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ صاف گو تھا۔ دونوں بہنیں کچھ خفیف سی ہو گئیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے احد، نرمین نے کہنا شروع کیا اور کچھ بولنے کے لیے پر تول رہی تھی کہ شرمین کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ دیتے کہنے لگی، دراصل اس وقت واقعی شرمین کی طبیعت ٹھیک نہیں، سر کی چوٹ کے باعث یہ ذرا جلدی ٹیمپر لوز کر جاتی ہے۔ وہ مفاہمت سے کہہ رہی تھی۔ احد نے اٹھتے ہوئے تفصیلی نظر شرمین پر ڈالی اور تفہیمانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، آپ تو ان کی سسٹر ہیں، یہی کہیں گی، مگر جہاں تک میں نے انہیں جانا ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اپنی طرف بڑھتے دوستانہ ہاتھ کو جھٹکنا شاید ان کی انا کو تسکین دیتا ہے۔ مسٹر احد، میں آپ کو اپنی ذاتیات پر اس طرح بات کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ اس کے جملے پر شرمین بری طرح چڑھی تھی۔ نرمین نے سٹپٹا کر ان دونوں کی طرف دیکھا، اور میں نے تم سے اجازت لی ہی نہیں ہے شرمین یاور، اینڈ مائنڈ یو، جس راستے پر میں نے قدم بڑھائے ہیں اس راہ میں اجازت اور حکم کا درجہ نہیں، یہاں صرف دل کی مانی جاتی ہے، اور میں نے اپنے دل کے آگے سرنگو کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، احد علی قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹانے والوں میں سے نہیں، منزل تک تو جانا ہی ہے، چاہے راستے دشوار ہوں یا سہل۔ اس کا بھاری اور گمبھیر لہجہ جب کمرے میں گونجا تو شرمین بھی حیرت کی پاتال میں اترتی اسے چپ چاپ سنے گئی۔ پراعتماد اپنائیت اور استحقاق سے بھرپور اس کا انداز شرمین کے اندر جیسے جگہ بنا گیا تھا۔ نرمین اپنی جگہ ساکت سی گنگ یوں ہی کھڑی رہی۔ جذبوں کا یہ روپ کسی قدر انوکھا تھا، تحکم بھرا مگر چاہت سے لبریز۔
حق جتاتا ہوا مگر محبت آمیز، وہ دل میں اترتے اطمینان کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ احد ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑا اور بولا، ان ساتوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں نرمین کہ مجھے آپ کی بہن تک آنا ہے، انہیں سمجھائیے میری شریدہ سری اور آشفتہ سری کو دیوانے کی آہ بکا جانے، میں حد سے گزر جانے والوں میں سے ہوں، جبر کا تو قائل نہیں مگر یہ بلا جواز سنگ دلی میرے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ وہ تو سارے حساب بے باک کیے دے رہا تھا۔ نرمین نے تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہرگز نہیں مگر جو دل میں تھا کہہ ڈالا، جذبے اگر الفاظ کا لبادہ نہ اوڑھیں تو شاید ہمیشہ بے جسم روح کی طرح رہیں، جن کی حیثیت تو مسلم ہوتی ہے مگر تجسیم کے بغیر بصارتوں کا قرض نہیں اترتا۔ شرمین میری اولین پسند ہے اور یہی سب سے بڑا سچ ہے، بس یہی کہنے اور سمجھانے آیا تھا، اگر ان کا دل مانے تو میرے لیے اعزاز، ورنہ سر ٹکرانے کی تو عبادت ہو چکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا بہت سنجیدگی سے، بہت روانی سے، آخری فقرے پر زیر لب مسکرایا بھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت تھیں، کچھ نہ بولیں۔ شرمین کے تو لب یوں بھی بھچے ہوئے تھے جیسے سخت الجھن اور بے یقینی میں گھری ہو، کوئی اس کے لیے اس قدر بھی آگے آ سکتا ہے، وہ شاید امید نہیں رکھتی تھی۔ جبھی بدگمانی اور بے اعتباری آنکھوں سے جھلکتی تھی مگر اب تو نین کٹوروں میں تحیر ہلکورے لے رہا تھا۔ بہرحال اب چلوں گا، آپ سے ملاقات بے حد اچھی رہی، وہ نرمین سے کہہ رہا تھا۔ کنکھیوں سے شرمین کو بھی دیکھا۔ کسی مدد کی امید تو نہیں کیونکہ میں اس کا قائل نہیں، البتہ اگر میرا ساتھ دینا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، ایک اچھی بہن میرے بچپن کی حسرت ہے، آپ پوری کریں تو احسان عظیم۔ قدرے جھک کر عقیدت سے کہتا وہ پنجوں کے بل مڑا اور پھر رک کر شرمین کی طرف پلٹ کر دیکھا، میں تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہوں، پلیز گیٹ ویل سون۔ آنکھوں میں جسموں کی پاکیزہ چمک اور ایک تحکمانہ سی التجا لیے وہ مضبوط قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا تو وہ دونوں جیسے کسی طلسم سے جاگیں۔ احد کے جاتے وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ وہ جا چکا تھا اور ابھی وغیرہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر پلٹی اور گہری سوچ میں مستغرق شرمین کو پکار کر اس کے قریب چلی آئی۔ احد کون ہے؟ اس کا سوال بظاہر عام سا ہو کر بھی بہت گہرا تھا۔ شرمین نے سوچ میں ڈوبی نظریں اٹھائیں، سرخ آنکھیں ضبط کی گواہ تھیں۔ وہ بے ساختہ نرمین کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی، اسے میرے راستے میں آنے سے روکو نرمین، اسے یہاں کچھ نہیں ملے گا، وہ ابھی کے فیصلوں کی بھیٹ چڑھ جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بڑی بے دردی سے روتی ہوئی وہ نمناک لہجے میں کہہ رہی تھی، کیوں، کیا تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ نرمین نے الگ ہوتے ہوئے بڑے گہرے اور کھوجتے لہجے میں کہا تو آنسو خشک کرتے شرمین نے سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نرمین براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ہاں یا نہ، اس قدر مشکل نہ ہوتا اگر یہ دل دہائیاں نہ دینے لگتا، مگر اسے اس وقت خاموشی ہی بھلی لگ رہی تھی، چپ چاپ نظریں جھکا دی۔ سچ کہو شرمین، تمہیں اس پر اعتبار نہیں یا ابھی تک اپنے اندر انا کی جنگ لڑ رہی ہو تم؟ مزاج آشنا نرمین نے سامنے بیٹھی ہوئی خود کو خود سے بھی چھپا کر رکھنے پر کمر بستہ بہن کو دیکھا۔ شرمین اس وقت گوئم مشکل کی تصویر اور تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ توقف کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہنے لگی، مجھے در حقیقت اپنی تقدیر پر اعتبار نہیں، بس اسی لیے کسی خواہش کا آنچل تھام کر رنگین راہ پر گزر کر بھٹک کر دور نکلنا نہیں چاہتی، مجھے خوف آتا ہے نرمین۔ نرمین نے زندگی میں پہلی بار شرمین کو سہما ہوا اور ہراساں دیکھا تو حیرت ہوئی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے بھٹک جانے کا خوف ہمیشہ نارسائی کا سبب بنتا ہے شرمین، آگے بڑھو، دیکھو تو یہ راہ گزر واقعی کسی طرف جاتی بھی ہے کہ نہیں۔ ایک مقام پر رکے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہوتے ہیں، ایسا پانی جو بہت جلد تعفن کا سبب بننے لگتا ہے، موج موج بہتے دریا ہی سمندر کا حصہ بنتے ہیں، سفر کا استعارہ ہونا چاہیے، چمکتا ہوا، یوں بھی آنے والے کل کو کس نے دیکھا ہے، اپنا آج اس خوف سے برباد مت کرو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب، کیا مجھے احد کا اعتبار کر کے اس راہ پر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل دینا چاہیے جس کا کوئی ابد، کوئی کنارہ جانے میرا منتظر بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی بے حد غیر مطمئن تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھو، ایک بار تم نے کہا تھا نا کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ حق ان کا ہے جو ہمیں چاہتے ہیں، تو پلیز ان کی خاطر خود کو فطری خوشیوں سے صرف مایوسی کے باعث دور نہ رکھو، مثبت سوچ اپناؤ ڈیئر۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر تھپکتے ہوئے آج شاید پہلی بار نرمین اسے سمجھا رہی تھی، زندگی کا وہ خوبصورت رخ دکھا رہی تھی جس کی شکل آج تک خود اس نے بھی نہیں دیکھی تھی، مگر دل میں کہیں یہ یقین موجود تھا
کہ یہ رخ واقعی دلکش ہوگا۔ وہ اپنے وجدان سے جو محسوس کر رہی تھی کہہ بیٹھی۔ شرمین نے دستیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ کسی جذبے سے معمور اور مغلوب ہو کر اس کے بازو میں منہ چھپا لیا۔ نرمین کے ہاتھ کی انگلیاں اسے تپک رہی تھی، ایسے جیسے اپنے کہے گئے الفاظ کو اس کے دل میں اتار رہی ہوں۔ آج کل اس کا آدھا وقت پڑھائی میں اور آدھا اپنے ہم عمر کزنز کو داجان سے ملنے پر کنونس کرنے میں گزر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اور بے حد آہستگی سے وہ ان سب کے دلوں میں یہ خیالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی ماضی میں گزرا اسے بھلا کر ہمیں یعنی ینگ جنریشن کو داجان سے منقطع تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اثر نو تجدید تعلقات کی ابتدا کا حوصلہ تلاشنا چاہیے۔ مگر یہ سب کچھ وہ اس انداز اور سرسری سے لہجے میں کہتی کہ جیسے یہ بات محض برائے گفتگو کہی گئی ہو، لیکن در حقیقت انداز مدلل ہوتا تھا اور باقی سب کو ہار ماننی پڑتی۔ اس وقت بھی اس خیال کے زیر اثر وہ فوزیہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے بھابھی کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش شروع کر رکھی تھی اور اس میں اپنی خاطر خواہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ البتہ یہ کہنا قبل از وقت ہی تھا کہ بعد میں عملاً کون کون اس کا ساتھ دیتا ہے اور کیسی تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فوزیہ نے اس کی پڑھائی کے متعلق سوال کیا۔ بس سو دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کو، اس نے شانے اچکاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ گرمی بھی تو بہت ہے اور پھر یہاں ماشاء اللہ افراد کی زیادتی کے باعث شور ہنگامہ بھی بہت رہتا ہے۔ ہاں اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ داجان کی طرف چلی جاؤں، وہاں ذرا یکسوئی سے پڑھائی ممکن ہو سکے گی۔ فوزیہ کے کہنے پر اس نے بھی پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں پر کیا بہت خاموشی ہوتی ہے؟ فوزیہ نے قدرے تعجب سے سوال کیا تھا۔ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ ہاں، اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے چھری تھال میں رکھ دی۔ کیوں؟ اب کہ فوزیہ کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ آج سے پہلے بہت ہی کم اس کی اور فوزیہ کی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، بلکہ شاذ ہی ان سے داجان کا ذکر کرتی اور جب بھی موضوع زیر بحث آتا اچھی خاصی بدمزگی پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے اس حساس ٹاپک کو چھیڑنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر آج کل اس کے سر پر تو جیسے یہ دھند سوار تھی، اسی لیے کہ ان کے یہاں سوائے داجان کے اور خان بابا کے کوئی ہوتا ہی نہیں، یا پھر فرحاد بھائی اکثر آ جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے قصداً فرحاد کا ذکر چھیڑا۔ فرحاد بھائی کون؟ فوزیہ 100% چونکی تھی۔ انکل احتشام کے بیٹے ہیں، ہمارے تو کزن ہوئے۔ بہت نائس پرسنالٹی ہے ان کی، جب بھی ملتے ہیں سب کا پوچھتے ہیں۔ سچ بہت کوالیفائڈ اور کیئرنگ ہیں وہ، داجان کا بھی بے حد خیال رکھتے ہیں۔ فرحاد سے متعلق بات کرتے ہوئے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ فوزیہ نے حیرت اور سوچ بھری کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سمر آنٹی کے بیٹے کی بات کر رہی ہو سبیہا؟ ہاں، ان کے بیٹے ہیں بابر، فرحاد اور راحت بھائی، سب بے حد اچھے ہیں۔ اس کے چہرے پر انسانی دوستی اور رشتوں کی محبت کی چمک سجی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ داجان کا خیال رکھتے ہیں؟ آف کورس، آخر وہ ان کے پوتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کچھ تھیکا ہو گیا تھا۔ مگر میں نے تو سنا کہ ان کی والدہ انہیں علی ولاس نہیں جانے دیتی۔ ہاں ایسا بھی ہوا تھا، مگر یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک چھوٹی دادی حیات تھیں۔ دراصل سمر آنٹی کے اختلافات انہی سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد تو اب انہوں نے بیٹوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ویسے بھی بہتے پانی کو روکنا نادانی ہے، رشتے محبتوں سے ہی سیراب ہوتے ہیں، اس نے رسان سے کہا اور قدرے توقف سے نظر اٹھا کر فوزیہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ نادم سی نظر آ رہی تھی، گویا اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس نے دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچا اور اٹھ کر امی اور چچی کے پاس آ گئی۔ وہ مسالے کوٹ رہی تھیں۔ سبیہا، ذرا امی جان کے کمرے سے سونف تو لانا بیٹا، میں شاید وہیں بھول آئی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی چچی نے کہا تو وہ الٹے قدموں دادی جان کی طرف آ گئی۔ سامنے والی آنٹی کی بچیاں قرآن شریف پڑھنے ان کے پاس اسی وقت آتی تھیں۔ وہ اندر آئی تو دادی جان انہیں نماز سکھا رہی تھیں۔ وہ سونف تلاش کر کے چچی جان کو دے کر واپس آئی تو بچیاں جا چکی تھیں۔ وہ جانے کس ادھیڑ پن میں مصروف تھی کہ بے خیالی میں ادھر چلی آئی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر لبوں پر خاموشی کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ دادی جان نے اسے پرشفقت نظروں سے دیکھا اور اسے خود سے الجھتا محسوس کر کے آہستگی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ ان کی آواز میں محبت، نرمی اور حلاوت ہمیشہ کی طرح موجود تھی۔ اس نے پہلے نفی اور بلا ارادہ ہی سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر ان کی طرف نظر اٹھائی۔ دادی جان متوجہ تھیں۔ مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، دادی جان، عورت کمزور ہو کر اتنے مضبوط فیصلے کیسے کر لیتی ہے؟ جانے اس کے
جانے اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ استحجاب تھا یا پھر نفیسہ بیگم ہی اس سوال کو ماضی کے تناظر میں دیکھ رہی تھیں کہ یکلخت چند ثانیے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فیصلوں کی مضبوطی قوت فیصلہ اور جذبوں کی شدت سے مشروط ہوتی ہے بیٹا، اسی لیے کبھی کبھی کمزور عورت کے فیصلے بھی اٹل ہو جاتے ہیں۔ بازاری خود کو حق پر سمجھنے کی ہے، اور جب ایسا مقام آ جائے تو پھر کمزوری اور نکاہت آپ ہی آپ طاقت اور مضبوطی میں بدل جاتی ہے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچ کر بہت پرسوچ لہجے میں کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر ان کے چہرے کے تاثرات پڑھنا چاہے، مگر وہاں ازلی سکوت طاری تھا، وہی جامد خاموشی جسے وہ بچپن میں دیکھتی آ رہی تھی۔ اپنے فیصلے، پریشانی، تعصب، پچھتاوے، دکھ، خوشی، مسرت، طمانینت یا بیقراری، کوئی تاثر بھی تو ان جھریوں زدہ چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح تھک کر نظریں جھکا لیں۔ ان کا لہجہ دل میں تر و تازہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، وہ ساری بات خود کو ٹھیک سمجھنے کی تھی۔ پھر بھلا اپنا فیصلہ کیسے برا لگتا ہے، جبکہ ساتھ میں بہت سارے ہمنوا بھی ہوں تو فیصلے کی مضبوطی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، دل کا بوجھ آپ ہی آپ کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو کیا مضبوط فیصلے ایک بار کر لیے جائیں تو ان سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا؟ اس کے دل میں جانے کتنے سوال تھے، ٹیروں غبار تھے، وہ سب نکال دینے کے در پر تھی۔ سفینہ بیگم نے بہت دھیرج سے اسے دیکھا۔ اس کے استفسار کا پس منظر وہ دیکھ چکی تھیں۔ اپنی اس پوتی کی منفرد شخصیت اور رشتوں کے متعلق حساسیت سے بھی وہ واقف تھیں کہ اس میں سچ کو کھوج نکالنے اور حالات کو اپنے زاویے سے پرکھنے کی عادت بدرجہ عدم موجود تھی۔ وہ جذباتی ہے اور بلا کی نڈر۔ اسے عام بچوں کی طرح ڈانٹ کر چپ کرا دینا اس کے سوالوں کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دینے کے مترادف تھا۔ لہٰذا انہوں نے طویل سانس کھینچ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ بیٹا، وقت بعض اوقات انسان کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے پلٹنے کی راہ اور نقش پا بھی نہیں رہتے، اور پھر ساتھ ہی دل واپسی کا خواہاں نہ ہو تو پھر یہ بات محض خام خیال بن کر رہ جاتی ہے کہ گزرے راستوں پر لوٹا یا واپس پلٹا بھی جا سکتا ہے، مگر نقش پا تو ہیں ابھی دادی جان۔ وہ بےقراری سے سر اٹھا کر بولی، اور پھر ان کی تجربہ کار آنکھوں میں جھانکتی جہاں دید کی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی، مگر فکرہ اس نے مکمل کر دیا تھا۔ اپنی اپنی نظر کا فریب ہے سبیہہ بیٹا، ورنہ صحرا میں چلنے والوں کے نقش پا نہیں ہوتے، گزرے لمحوں کی ریت اڑ کر نشانات کو مٹا دیتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں، لہجے میں ماضی کی گرد تھی اور شاید تھکن بھی۔ وہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، مگر راستے میں جو نخلستان آتے ہیں ان پر رک کر پیچھے آنے والوں کا انتظار تو کیا جا سکتا ہے نا؟ اس کا انداز بڑا کھویا کھویا سا تھا۔ نفیسہ بیگم نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ماضی کی راکھ کو ریتنے بیٹھ گئی تھی؟ متفق تو وہ پہلے بھی نہ تھی، مگر یہ حد سے بڑھ کر فیصلے کو بدلنے کی کوشش تو جنوں خیزی بنتی جا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ دل میں آیا کہ اسے جواب نہ دیں، الٹا سوال پوچھیں، دریافت کریں کہ وہ کیوں راکھ میں دبی چنگاریاں تلاش کر رہی ہے، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر اتنی بے بسی اور سب کچھ جان لینے کی آرزو تھی کہ وہ اپنی خواہش دبا گئیں اور وقفے کے بعد بولیں، انتظار تو پیچھے رہ جانے والوں کا کیا جاتا ہے، قدرے تاخیر سے سہی، آخر وہ چل کر ہم تک آ ہی جائیں گے، مگر جو آگے نکل جائیں تو بیٹا قافلوں کے پیچھے رہ جانے والی دھول میں تو یوں بھی انہیں تلاش کرنا آسان نہیں رہتا۔ تم سمجھتی ہو وقت بے رحم فیصلے ہی کروا لیتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت زیاں ہوتا ہے اس میں، مگر قرض پھر بھی چکانا پڑتا ہے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے گردش کرتی انگلیوں کا لرزنا وہ محسوس کر رہی تھی۔ چونک کر دیکھا تو وہ کچھ آزردہ سی نظر آئیں۔ اسے شدت سے پشیمانی نے گھیرا تو پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری دادی جان، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ احساس ہوا کہ ان کی ذاتی زندگی کو اپنے لیے ایک جگسا پزل سمجھ کر وہ کتنا غلط کر رہی ہے، تو آپ ہی آپ پلکیں بھیگنے لگیں۔ نہیں بیٹا، ایسا تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خود کو سنبھال کر شفقت سے مسکرائی تھیں۔ وہ مزید نادم ہوئی، سبیہہ تم یہاں بیٹھی ہو، میں نے کب سے تمہارے کھانے کا کہہ رکھا ہے کہ سمرا کے ساتھ مل کر ٹیبل لگاؤ۔ امی نے آتے ہی اسے گھرکا۔ جی بس میں اٹھ رہی تھی، وہ بجلت اٹھتے ہوئے بولی، میں نے دراصل اسے کسی کام سے روک لیا تھا۔ دادی جان نے بہو کے تیور دیکھتے ہی اس کی حمایت کی۔ سبیہہ نے متشکر نظروں سے انہیں دیکھا اور چھپاک سے باہر نکل گئی۔ ہر وقت صرف فضول باتوں میں ہی لگی رہتی ہے یہ۔ سچ امی جان، میں تو سخت پریشان ہوں اس کی طرف سے۔ رخسانہ بیگم نے پہلی فرصت میں اپنا دکھڑا رویا۔ تم ناحق فکر کرتی ہو بیٹا، ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی کچھ دنوں میں، ویسے بھی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، وہ فطرتاً لاابالی ہے لیکن حساس ہے، اسی لیے بہت جلد تمہاری خواہش کے مطابق ذمہ دار بن جائے گی۔
یہ میرا دعویٰ ہے، وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھیں۔ رخسانہ بیگم نے سر ہلا کر متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ بس میری خواہش تو یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دوں۔ گھر بار کی ذمہ داری پڑے گی تو آپ سب بے فکری اور لاؤبالی پن بھول جائے گی، مگر کوئی رشتہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ موصوفہ کے اوپر سے ان کے والد ہیں کہ ہر بات میں اس کا ساتھ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب علی ماموں کی ہی بات لے لیں، ان سے ملنے سے بھی نہیں روکتے۔ وہ بے دہانی میں کہتی چلی گئیں، پھر اچانک احساس ہوا کہ کیا کہہ گئی ہیں، تھوڑے ڈگ کر رک گئیں۔ نظر اٹھا کر ساس کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، جانے وہ شوہر کا تذکرہ سن کر کیا محسوس کر رہی تھیں۔ رخسانہ بیگم کا ماتھا ندامت کے پسینے سے بھیگ گیا، کچھ کہنے کا یارہ نہ رہا۔ خون کے رشتے پابندیوں سے توڑے نہیں جا سکتے رخسانہ، حق تو حق ہے، اور یہ سچ ہے کہ ان کی پوتی ہے، اس کو ملنے سے روکنا محض خود پسندی ہوگی۔ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا تو رخسانہ بیگم بمشکل سر ہلا کر باہر نکل آئیں۔ ایک لمحے کو صبیحہ پر سخت غصہ آیا، جس کے باعث وہ ان کے سامنے علی ماموں کا ذکر چھیڑ بیٹھی تھیں، پھر خود ہی سر جھٹک دیا کہ موقف تو ساس اور بیٹی دونوں کا ٹھیک تھا۔ ڈائننگ ہال میں اچھا خاصا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ صبیحہ اور ضحیٰ جانے کس بات پر بحث کر رہی تھیں، جبکہ سمرہ اور مدت بمشکل مون کو سنبھال کر کھانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ فوزیہ اور مدت کی مدھم مدھم سروں میں ہونے والی گفتگو بھی اس وقت شور کا حصہ بن گئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے قدم اندر رکھا تو دھیرے دھیرے خاموشی چھانے لگی۔